قرآن آپ سے تقوی کا تقاضا کرتا ہے، روزہ آپ سے تقوی کا تقاضا کرتا ہے۔ جھوٹ اب بھی بول رہے ہیں، لوگوں کے شکوہ اور شکایت اب بھی کر رہے ہیں، غیبت اب بھی کر رہے ہیں، چغل خوری اب بھی کر رہے ہیں، اور آج کے بعد جب وہ فری ہو جائیں گے تو ان کے اندر کیا کیا برائی ہے، ساری برائیوں کی طرف اپنی نظریں جمائے ہوئے دوڑتے ہوئے پھریں گے۔ بتائیے تو صحیح، روزہ جو آپ سے تقوی کا تقاضا کرتا ہے، ہم میں اور آپ میں تقوی آیا یا نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ جنت کی حوریں بھی آپ کے لیے تمنا نہیں کرے گی۔ ایک سال تک اللہ نے جو اپنے روزے دار بندوں کے لیے جنت کو سجایا اور سنوارا ہے، اس جنت کے اندر آپ جانے کے بھی حقدار نہیں ہوں گے، وہاں آپ نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کے لیے انتظام کیا ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، وہ باتیں جو آپ کے اندر ان زندگی میں ان کا تقوی نہیں آیا تو وہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گے، اور تقوی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں کہا؟ ان للمتقین مفازا وحدائق وعنابا وکواعب ترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ جب زندگی میں تقوی آ جائے گا، پرہیزگار ہو جائیں گے، جھوٹ سے بچنے لگیں گے، غیبت سے بچنے لگیں گے، چغل خوری سے جب آزاد ہو جائیں گے، 5 وقت رات اور دن میں اللہ کی عدالت میں آ کر کے اپنے جبین نیاز کو جھکائیں گے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوں گے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں گے اور اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے متقیوں کے لیے ہم نے جو مقام بنایا ہے، ان للمتقین مفازا۔ کامیاب کون ہوگا؟ تقوی والا۔ کامیاب کون ہوگا؟ متقی۔ کامیاب کون ہوگا؟ جس نے اپنی زندگی میں روزہ رکھنے کے بعد انقلاب لایا ہے۔ لیکن جب بندہ تمام سیاکاریوں سے گزر کر اللہ کی عدالت میں جاتا ہے، اللہ کہتا ہے جب تم میرے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں تانا نہیں دیں گے تم بڑے سیاہکار تھے، ہم تمہیں تانا نہیں دیں گے کہ تم شرابی تھے، ہم تمہیں تانا نہیں دیں گے کہ تم زناکار تھے، ہم تمہیں تانا نہیں دیں گے کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا کرتے تھے، ہم تمہیں تانا نہیں دیں گے کہ تم نے اتنی ساری غلطیاں کی، غلطیاں گنائیں گے۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو، میں تمہاری غلطیاں نہیں گناؤں گا، میں تمہیں غلطیوں پر تانا نہیں دوں گا۔ جب میرے قریب آؤ گے تب میں تم سے بڑھ کر کے تمہارے پاس جاؤں گا اور تم کو میں اپنے گلے لگا لوں گا۔ جبکہ ماں باپ کی فطرت یہ ہے کہ آپ کو وہ طنز کرے گا، بیٹا یہی لیے جو دن رات منع کرتا تھا کہ ایسا کام نہیں کرو، تم نے یہ کام کیا، ماں کہے گی، باپ کہے گا بیٹا کتنا سمجھاتے تھے لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اور پھر آنے کے بعد تب ماں گلے لگائے گی، باپ گلے لگائے گا، چلو آ گئے ہو تو رہ جاؤ۔ لیکن اللہ کتنا بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی آ گئے اللہ کی عدالت میں، تو نہ غلطی گناتا ہے، نہ گناہوں کا انتخاب کراتا ہے، نہ اس کو لان کرتا ہے، نہ تان کرتا ہے، نہ مذاق اڑاتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، سیدھے اللہ اپنے بندے کو گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے میرے بندو تم میرے پاس آ گئے، میں نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو تقوی کا مہینہ تھا، اس سے پہلے 11 مہینے جتنی بھی ہم لوگوں نے غلطیاں کی تھی، ان تمام غلطیوں پر اپنے آپ کو نادم ہونے کا اور اپنے آپ پر شرمندہ ہونے کا مہینہ تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گلے سے لگانا تھا۔ تو ہماری زندگی میں اگر تقوی آ گیا تو آپ سمجھ لیجئے ہم کامیاب ہے، اور تقوی نہیں آیا تو کامیاب نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب نفيس من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ساری قسم کی بڑائی حمد و ثنا اس ذات باری کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار اور پروردگار ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری جہان کی ملکیت ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کی رازوں کا جاننے والا، موت اور حیات کا مالک ہے۔ اس پروردگار عالم نے پورے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے روئے زمین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام برگزیدہ نبیوں پر اور خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاکیزہ اولاد پر اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس میں گرامی آئے تو آپ ضرور بالضرور درود شریف کا نذرانہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے۔ یہ بھی آپ علماء کرام کی زبانی سن چکے ہوں گے کہ سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی آئے اور اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھے، وہ آدمی سب سے بڑا بخیل ہے، کنجوس ہوتا ہے مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے نبی نے اسے سب سے بڑا بخیل کہا۔ اس لیے جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی آئے
تو آپ ضرور بالضرور اپنی زبان کو حرکت دے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حمد و نعت کے بعد کلام بلاغت کی مشہور معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آپ علماء کرام کی زبانی اس آیت کے اوپر بہت ساری موضوعات، بہت ساری باتیں سن چکے ہیں۔ میں اسی آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ چونکہ آج ہم سارے لوگ آخری مرحلے میں، جس مہینے کے اتنے فضائل اور مناقب ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے، اس ایام کا جو آخری دن ہے، اور ہم کل سنت کے طور پر 2 رکعت نماز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق یقینی طور پہ ادا کریں گے۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے جو ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا جس طریقہ سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، پرہیزگاری آئے۔ پتہ یہ چلا کہ روزے کا مین مقصد ہمارے اور آپ کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں دور ہو جائے، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کے بارے میں بھی یہی کہا، ان پر بھی لوگ آج ہم نے جو روزہ فرض کیا، ان پر بھی روزہ فرض کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس قوم کے اندر بھی تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر موجود ہو جائے، اور آدمی اپنے آپ کو بالکل پاکیزہ بنا لے، صاف ستھرا بنا لے۔ پتہ پہلی قوم کے لیے بھی یہی بات تھی، روزہ اس لیے اللہ نے اس پر بھی فرض کیا تاکہ اس کے اندر بھی تقوی آئے، اور آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے روزہ فرض کیا کہ آپ کے اندر بھی تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ 1 مہینے کا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ کل سے پھر آپ کے لیے جنت سنواری جائے گی۔ 1 سال اللہ تعالیٰ نے ہم سارے امت محمدیہ کے لیے جنت کو سجایا اور سنوارا، اور اس جنت کے اندر جانے کا ذریعہ روزہ کو پروردگار عالم نے بتایا، اس کی عبادتوں ریاضتوں کو بتایا، شب قدر کی فضیلت اور برتری بتائی کہ اس کے اندر اگر جانا چاہتے ہو تو جنت کے دروازے جو ریان ہے، جو ایک دروازہ ہے جس کے اندر اگر کوئی داخل ہوگا تو صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ گویا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو کچھ بھی کیا ہے تو کل سے شروع ہو جائے گا۔ اگلے رمضان کے بعد سے شروع ہوا تھا، اور آج رمضان المبارک کا تاریخ جو آئی، اس وقت تک اس کو مکمل سجا کر کے، اپنے مہمانوں کے لیے سجا بجا کر کے پروردگار عالم نے رکھا کہ میرا روزے دار بندہ آئے گا، اس کے لیے یہ گھر ہے، یہ جگہ ہے، یہ مقام ہے، یہ رہنے کی جگہ ہے، یہ رہائش ہے، یہ اس کی اجرت ہے، یہ اس کی مزدوری ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تقوی آپ کے اندر، ہمارے اندر آنا چاہیے۔ 1 مہینہ ہم لوگوں نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، 1 حافظ کے ذریعے نہیں، 2 حافظوں کے ذریعے، اور الحمدللہ قرآن کی تلاوت میں بھی ہم سارے لوگ مشغول رہے ہیں، مصروف رہے ہیں، اور رات دن قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ 1 حرف پر 10 نیکیاں، اور رمضان المبارک کے اندر جو عبادات ہیں، جو ریاضات ہیں، جو روزہ کے فضائل ہیں، اللہ کتنا دے گا، کیا دے گا، وہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ نے اتنا کہا وہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ نے آپ کو بدلہ دیا، پہلے سے تیار کر کے جنت سجا کر کے رکھا ہے، سنوار کر کے رکھا ہے، اللہ آپ کے لیے جنت بنایا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی، رمضان المبارک کی جب راتیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو حدیث آتی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک ہوا چلتی ہے عرش کے نیچے سے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اور وہ ہوا گزرتی ہے جنت کی حوروں پر، اور جنت کی حوروں پر جب وہ ہوا گزرتی ہے تو اس کی خوشبو سے وہ اتنی معصومہ متاثر ہوتی ہیں کہ وہ یہ درخواست کرتی ہے پروردگار عالم سے کہ اللہ تعالیٰ
جو روزے دار بندہ ہے، جس کے لیے سارا نظام ہے، میرا شوہر اگر تو بنا تو روزے دار بندے کو بنا، تاکہ میری وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ان کی وجہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو، یعنی دونوں میاں بیوی کے ملنے سے، ملاقات سے، ملاقات سے وہ ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرا شوہر دیا تو ایک روزے دار بندہ دیا، اور روزے دار بندہ یہ کہے کہ اللہ نے اگر مجھے بیوی دی تو جنت کی حور دی، جنت کی حور دی۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ کے اندر تقوی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو حوریں پیدا کی ہے جنتیوں کے لیے، وہ آپ کے لیے تمنا کرتی ہے اور خواہش کرتی ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے تقوی کا تقاضا کرتا ہے تو ہمارے اندر تقوی آنی چاہیے۔ اب تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ صرف یہ ہے پرہیزگاری۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سے جھوٹ کو ختم کر دیجئے، آپ اپنی زندگی کے اندر سے برائیاں ختم کر دیجئے، آپ اپنی زندگی سے والدین کی نافرمانی کو ختم کر دیجئے، آپ اپنی زندگی میں غریبوں کی امداد کرنا لے آئیے، آپ اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ اچھا بھلا سلوک کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ اپنی زندگی میں اگر کوئی غلط ہے، کوئی زانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے زنا سے باز آ جائے۔ اگر کوئی شرابی ہے، شراب پینے والا ہے، تو یہ توبہ کر کے اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرے اور شراب پینے سے اپنے آپ کو توبہ کر کے بچ جائے، پرہیز کر لے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے جب قرآن کی ایک آیت پڑھی جاتی تھی تو ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا تھا۔ عمر فاروق نے پہن سے قرآن کی آیت لی، پڑھی، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا اور کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ قرآن کی ایک آیت سنی، ان کی زندگی میں انقلاب آیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت زنیرہ ایک خاتون ہے، ایک بیکر سے کمزور ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، گوشت نیچے لٹک گیا ہے، منہ میں دانت بھی نہیں ہے، ہڈیاں بھی نظر آ رہی ہے۔ جب نبی کی زبان اطہر سے قرآن کی آیت سنتی ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، جب قرآن کی آیت سنتی ہے ان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ قرآن کی آیت سننے کے بعد ان کی زندگی میں انقلاب آیا اور کفر سے اسلام کے آغوش میں آ گئی۔ آج ہم نے 2 قرآن سنا ہے، 2 حافظوں نے قرآن سنایا ہے۔ قرآن آپ سے تقوی کا تقاضا کرتا ہے، روزہ آپ سے تقوی کا تقاضا کرتا ہے۔ جھوٹ اب بھی ہم بول رہے ہیں، لوگوں کے شکوہ اور شکایت اب بھی کر رہے ہیں، غیبت اب بھی کر رہے ہیں، چغل خوری اب بھی کر رہے ہیں، اور آج کے بعد جب وہ فری ہو جائیں گے تو ان کے اندر کیا کیا برائیاں، ساری برائیوں کی طرف اپنی نظریں جمائے ہوئے دوڑتے ہوئے پھریں گے۔ بتائیے تو صحیح، روزہ جو آپ سے تقوی کا تقاضا کرتا ہے، ہم میں اور آپ میں تقوی آیا یا نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ جنت کی حوریں بھی آپ کے لیے تمنا نہیں کرے گی۔ 1 سال تک اللہ نے جو اپنے روزے دار بندوں کے لیے جنت کو سجایا اور سنوارا ہے، اس جنت کے اندر آپ جانے کے بھی حقدار نہیں ہوں گے، وہاں آپ نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کے لیے انتظام کیا ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، وہ باتیں جو آپ کے اندر ان زندگی میں ان کا تقوی نہیں آیا تو وہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گے۔ اور تقوی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں کہا؟ ان للمتقین مفازا وحدائق وعنابا وکواعب ترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ جب زندگی میں تقوی آ جائے گا، پرہیزگار ہو جائیں گے، جھوٹ سے بچنے لگیں گے، غیبت سے بچنے لگیں گے، چغل خوری سے جب آزاد ہو جائیں گے، 5 وقت رات اور دن میں اللہ کی عدالت میں آ کر کے اپنے جبین نیاز کو جھکائیں گے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوں گے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں گے اور اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے متقیوں کے لیے ہم نے جو مقام بنایا ہے، ان للمتقین مفازا،
कामयाब कौन होगा? तकवा वाला। कामयाब कौन होगा? मुत्तकी। कामयाब कब होगा? जिसने अपनी जिंदगी में रोजा रखने के बाद इनकलाब लाया है, अपने आप को बचाया है, हर जगह की बुराई और आफतों से अपने आप को बचने की कोशिश की है, गरीबों के साथ, हमदर्दों के हम गरीबों के साथ, बेवाओं के साथ, मिस्कीनों के साथ सदका और खैरात उनकी जात पर किया है, रोजा रखा है, अफ्तारी किया है, गरीबों को आपने अफ्तार दे करके उसे जिंदा किया है, आपने उनके खाने का इंतजाम किया है, भरपेट खाना खिलाया है अल्लाह ताला आपके लिए, और उसे लोगों के लिए कहा कि ये मुत्तकी है और जन्नत वाले हैं। इन्नल मुत्तकीना फी, कि बेशक मुत्तकियों के लिए कामयाबी। और जन्नत के अंदर जब मुत्तकी जाएगा तो आज अपना कितना आलीशान मकान बना करके क्यों ना बैठे हों, आप अपने मकान में अनवा अक़साम की नेमतें क्यों ना रखे हों, आप ऐसी ऐसी नेमतें, ऐसे गद्देदार बिस्तर आप अपने घर में बना करके रखे हो कि कोई दूसरा अगर जाए तो देख करके कहे कहाँ क्या कितना शानदार अच्छा इंतजाम है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदो, मेरी दी हुई चीज में से तुमने जब मैंने थोड़ा सा दिया है तो उसने तुमने अपने घरों में इतना इंतजाम कर लिया, अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश कर दी। और जन्नत के लिए जो हमने तुम्हारा इंतजाम किया है, जो जन्नत के अंदर जो जगह बनाई है, जो रहाइशगाह बनाया है, वो सारी चीजें तुम्हारे सामने टेबल पर रखी होगी, और वो पाके तौर शराब तहूर भी उसके ऊपर रखा होगा, शहद होगा, दूध होगा, सारी चीजें आपके लिए रखी होंगी। जन्नत की हीरा आपकी खिदमत गुजारी के लिए वहां मौजूद होंगी हर लम्हा। आज आपकी जिंदगी में आपकी शरीक हयात है, आपके साथ आपकी बीवी है, आपके साथ आपका लड़का है, आपके साथ आपके घर में बेटियां है, लेकिन हर लम्हा आपकी बीवी आपके साथ आपकी खिदमत गुजारी के लिए तैयार नहीं रहती है। कभी आपको अपने हाथों से पानी लेना पड़ता है, कभी अपने हाथों से आपको गिलास उठाना पड़ता है, लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला ने जो तकवा वालों के लिए आपके लिए जो इंतजाम किया है, कहाँ आपको अपने हाथ से गिलास उठाने की भी जरूरत नहीं, आपको अपने हाथों से शराबे तहूर उठाने की जरूरत नहीं, आपको अपने हाथों से कोई काम करने की जरूरत नहीं। आपकी खिदमत गुजारी के लिए अल्लाह ताला ने आपको जन्नत की हूरों को मुतय्यन कर दिया है जो आपकी खिदमत गुजारी करेगी। तो तकवा अगर आ जाए तो आप समझ लीजिए हम कामयाब है। आखिरत में अल्लाह ने आपसे जो कुछ भी वादा किया है वो सारी चीजें आपके लिए मौजूद हैं। और अगर जिंदगी में तकवा नहीं है, ऐसे ही आपने रस्मी तौर पर रोजा रखा, रस्मी तौर पर आपने नमाज पढ़ी, तो आप समझ रहे कि वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया, कोई फायदा नहीं हुआ। भूखे और प्यासे रहे, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उससे अच्छा था कि भूखे प्यासे रहे। लेकिन फिर भी अल्लाह की जात से कभी बंदा नाउमीद नहीं होता, कभी बंदा अल्लाह की जात से नाउमीद नहीं होता, क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में कहता है कि मेरे बंदो, अगर तुमने पूरी जिंदगी सियाहकारी में गुजार दी, पूरी जिंदगी लहव व लईब में गुजार दी, पूरी जिंदगी शराबखोरी में गुजार दी, पूरी जिंदगी ज़नाकारी में गुजार दी, पूरी जिंदगी मारने में, काटने में, गाली देने में, बेइज्जत करने में तुमने अपना वक्त गुजार दिया। अब सारी चीजों से तुम मजबूर हो गए, मायूस भी हो गए। अब तुम्हारे लिए दुनियावी जिंदगी में न हुकूमत के पास बचने का कोई रास्ता है, अब तुम्हारे लिए दुनियावी जिंदगी में न कभी प्रशासन से बचने का रास्ता है। दुनियावी जिंदगी में तुम्हें अमन देने वाला और बचाने देने वाला कोई ज़ात नहीं है। माँ कहती है बेटा ऐसी गलती क्यों करते हो कि यह आफत तुम्हारे खानदान वालों पर आ गई। बाप अलग कहता है बेटा ऐसी गलती तुमने क्यों की है कि ये मुसीबत जो है देखनी पड़ रही है, ये मुसीबत झेलनी पड़ रही है। लेकिन जब बंदा तमाम सियाकारियों से गुजर कर अल्लाह की अदालत में जाता है, अल्लाह कहता है जब तुम मेरे पास आओ गए तो हम तुम्हें ताना नहीं देंगे तुम बड़े सियाहकार थे, हम तुम्हें ताना नहीं देंगे कि तुम शराबी थे, हम तुम्हें ताना नहीं देंगे कि तुम ज़नाकार थे, हम तुम्हें ताना नहीं देंगे कि तुम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया करते थे, हम तुम्हें ताना नहीं देंगे कि तुमने इतनी सारी गलतियां की, गलतियां गिनाएंगे। अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो मैं तुम्हारी गलतियां नहीं गिनाऊंगा, मैं तुम्हें गलतियों पर ताना नहीं दूंगा।
لوں گا، جب میرے قریب آؤ گے تب میں تم سے بڑھ کر کے تمہارے پاس جاؤں گا اور تم کو میں اپنے گلے لگا لوں گا۔ جبکہ ماں باپ کی فطرت یہ ہے کہ آپ کو وہ طنز کرے گا، بیٹا یہی لیے تو دن رات منع کرتا تھا کہ ایسا کام نہیں کرو، تم نے یہ کام کیا۔ ماں کہے گی، باپ کہے گا، بیٹا کتنا سمجھاتے تھے لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اور پھر آنے کے بعد تب ماں گلے لگائے گی، باپ گلے لگائے گا، چلو آ گئے ہو تو رہ جاؤ۔ لیکن اللہ کتنا بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی آ گئے اللہ کی عدالت میں، تو نہ غلطی گناتا ہے، نہ گناہوں کا انتخاب کراتا ہے، نہ اس کو لان کرتا ہے، نہ تان کرتا ہے، نہ مذاق اڑاتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے۔ سیدھے اللہ اپنے بندے کو گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے، میرے بندو تم میرے پاس آ گئے، میں نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو تقوی کا مہینہ تھا، اس سے پہلے 11 مہینے جتنی بھی ہم لوگوں نے غلطیاں کی تھی، ان تمام غلطیوں پر اپنے آپ کو نادم ہونے کا اور اپنے آپ پر شرمندہ ہونے کا مہینہ تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گلے سے لگانا تھا۔ تو ہماری زندگی میں اگر تقوی آ گیا تو آپ سمجھ لیجئے ہم کامیاب ہے، اور تقوی نہیں آیا تو کامیاب نہیں۔ گھر میں آرام کا حال یہ ہے کہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے سارے ہیں، وہ کوئی روتا ہے، کوئی چیختا ہے، کوئی چلاتا ہے، گھر والے سونے والے کیا کہتے ہیں، اور کتنا جو ہے یہ بدماش ہے، کتنا روتا ہے، کتنا چیختا ہے، چلاتا ہے، سونے نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میرے بندو جب تم نے جو جنت ہم نے تمہارے لیے بنایا اور سنوارا ہے، اس جنت کا حال یہ ہے کہ چوں تک کی آواز تمہیں نہیں ملے گی، کوئی لہو و لعب کی بات نہیں ملے گی، کوئی چیخ و پکار وہاں نہیں ملے گی، بالکل سکون ہی سکون ہوگا، امن ہی امن ہوگا، شانتی ہی شانتی ہوگی۔ آج دنیا میں ساری دولت ہونے کے باوجود بھی انسان کے پاس شانتی نہیں ہے، ان کے پاس امن نہیں ہے۔ صبح کہیں اور ٹہل رہا ہے، شام کہیں اور ٹہل رہا ہے، دوپہر میں کہیں اور جا رہا ہے، رات کی تاریکی میں اپنی زندگی کا حساب بھی کر رہا ہے کہ آج کیا کمایا، کل کیا کمایا۔ وہاں کوئی معاملہ نہیں ہوگا، سارے معاملے ختم ہوں گے۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے، روزہ اللہ نے اسی لیے کیا تھا کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اور تقوی اور پرہیزگاری آ گئی تو سمجھ لیجئے ہم کامیاب ہیں۔ دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج آخری دن ہے، روزہ رکھنے کے باوجود بھی، ساری باتوں کے جاننے کے باوجود بھی کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی ناراضگی بھی آ جاتی ہے، کب دوسرے کو کبھی بد کلامی سے بھی پیش آ جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، چونکہ شیطان جو نفس ہے وہ بدلہ لینے کے بھاونا میں ہمیشہ رہتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو پیغام دیا کہ آپ اس روزے کے اندر جو کمی ہو گئی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، ان کو صاف ستھرا کرنے کے لیے صدقۃ الفطر جو ہے آپ کو ادا کرنا ہے، 1 سا 2.5 کلو صدقۃ الفطر آپ کو ادا کرنا ہے۔ اب آپ غلہ بھی دیں، کھجور دیں، پنیر دیں۔ غلہ میں تو آج لوگ بہت زیادہ بحث میں ہے کہ غلہ کھاتے ہیں، چاول تو وہی دیں گے، لیکن کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ صحابہ پنیر بھی دیا کرتے تھے، صحابہ جو ہے کھجور بھی دیا کرتے تھے، صحابہ کاجو کشمش منقع بھی دیا کرتے تھے، ساری چیزیں دیا کرتے تھے، لیکن چونکہ بہت مہنگا پڑے گا ابھی جو تعداد بتا رہا ہے اس لحاظ سے، بہرحال آپ کو 1 سا سام غلہ دیجئے، یا اس کی قیمت کا بھی اعلان ہو چکا ہے کہ 75 روپے فی کس۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کی دوسری آیت ہم نے پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ سونا چاندی، ہیرے جواہرات، روپے پیسے، ہم سارے لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو بینک میں رکھا، کچھ نے پیٹی میں رکھا، کچھ نے بکسہ میں رکھا، کچھ نے دکان میں رکھا، کچھ نے مکان میں رکھا تو صحیح۔ تو اگر آپ کے پاس آپ کا روپیہ کاروبار سے 1 سال آپ کے گزر جانے کے بعد جو آپ کے پاس پیسہ بچا، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے، تب تو جا کر کے آپ کا روپیہ وہ پاک صاف ہوگا، اور نہیں تو وہ آپ کا روپیہ چاہے جتنی حفاظت کے ساتھ آپ نے رکھا ہے، جس بکس میں رکھا ہے، جس تجوری میں رکھا ہے، وہ پیسہ، وہ روپیہ آپ کا ناپاک ہی ناپاک ہے، پاک نہیں ہے۔ اس کی پاکی کے لیے 2.5% آپ کو زکوٰۃ کے طور پر نکالنا پڑے گا۔
اب زیور کا معاملہ ہے، اگر زیور ہے آپ کے پاس، بہت زیادہ تو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے لیکن عورتوں کے پاس جو زیورات ہیں اس کو دیکھا تھی، بتایا جا چکا ہے کہ اگر 7.5 بڑی سونا ہے تو اس کی قیمت جوڑ لیجئے، اور آج کے لحاظ سے جو ہوتا ہے اس ساری قیمتوں کا 2.5% آپ کو روپیہ زکوٰۃ نکال دینا ہے۔ چاندی کا بھی اگر 52.5 بھری ہے، 52.5 تولہ ہے، تو اس کو بھی جو ہے آپ سے قیمت جوڑ لیجئے اور اس کے بعد اس کا زکوٰۃ نکال دیجئے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وہی زیور، وہی سونا، وہی چاندی، وہی ہیرے، وہی جواہرات قیامت کے دن جس کو دنیا کے لیے ہم اپنی زینت سمجھتے ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ان کو زینت سمجھ کر اپنے گلے سے لگاتی ہے، پاؤں میں لگاتی ہے، ہاتھ میں لگاتی ہے، ساری چیزیں لگا کر کے لوگوں کو دکھانے کی بھی کوشش کرتی ہے، وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آگ میں تپا کر کے اس کے گلے کا طوق بنایا جائے گا اور اس کی پیٹھیں داغی جائیں گی، کروٹیں داغی جائیں گی۔ باہر یہ سارے معاملات آپ سب دن سنتے ہیں اور سب دن سنتے آ رہے ہیں، مزید سنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سنایا اس لیے جا رہا ہے کہ بات آپ بھول نہ جائے، یہ بات آپ کو یاد رہے کہ ہماری زندگی میں یہ معاملات ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں یہ سارے کام کرنی ہے۔ تیسری بات جو بتانے جا رہا ہوں کہ عیدگاہ کی نماز کے لیے جب آپ آ جائیں گے تو آپ کو ایک راستے سے جانا ہے اور دوسرے راستے سے واپس ہونا ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ جانا ہے عید میں، کل جب آپ لوگ جائیں گے تو کچھ کھا کر کے، میٹھی چیزیں کھا کر کے، تاق کھجوریں کھا کر کے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یہ مسنون ہے، اس لیے میٹھی چیز کھجور آپ کھا کر کے ہی گھر سے نکلیں گے۔ ایک راستے سے جو جائیں گے دوسری راستے سے واپس آئیں گے اور تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ تکبیر پڑھتے ہوئے آپ جائیں گے اور وہاں جا کر کے بھی اب تکبیر اپنی زبان پر جاری ساری رکھیں گے۔ یہ معاملہ ہے طریقہ نماز میں۔ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ 12 تکبیر زائد، 12 تکبیر زائد ہوگی، یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ 12 تکبیریں زائد ہوں گی۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہوں گی اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہوں گی۔ ہر تکبیر پر رفع دین کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو تکبیر تحریمہ کے بعد نیت باندھنے کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر 7 مرتبہ کرنے کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کریں گے۔ دوسری رکعت بھی مکمل جب آئیں گے تو اس کو پہلی تکبیر کے علاوہ، تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو اب رکوع سے تکبیر کہتے ہوئے اٹھتے ہیں اس تکبیر کو چھوڑ کر کے 5 تکبیریں آپ کریں گے اور پھر اسی طرح سے نماز پڑھیں گے۔ بہرحال یہ طریقہ نماز ہے کہ ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس ہونا، کچھ میٹھی چیزیں کھا کر کے جانا، صدقۃ الفطر کو نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا کرنا۔ بہت سارے لوگ ساری سہولتوں کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ انتظار میں رہتے ہیں، جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے دیں گے، اور کبھی عیدگاہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ اس کا خیال رکھیے کہ ہم پہلے سے ادا کر دیں، اور جب مسئلہ ہے کہ غریبوں مسکینوں کو دینا ہے تو ان کی ضروریات کب تکمیل ہوگی؟ اس وقت ان کی ضروریات کی تکمیل ہوگی جب پہلے سے ان کے پاس آمدنی ہوگا، پہلے سے ان کے پاس پیسہ ہوگا۔ بہرحال تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ روزہ ہمارے اور آپ کے لیے زندگی میں تقوی کا خواہاں ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اس لیے اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم لوگوں کو اس لیے زمین کے اوپر رکھے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور یہ قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام جو ہم سارے امت سے تقاضا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے لوگوں کے اندر جو عیب ہے، خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ ہم لوگوں کو توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی بھی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھیے، چاہے آپ جس حال میں ہو نماز پڑھیے۔ ایک بات ذہن میں ہمیشہ رکھیے کہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، ایسا مت سوچئے کہ نماز نہیں پڑھنی ہے، ہم ایسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟
اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا ہے. جب آپ اپنے رب کے سامنے جھکیں گے تو اللہ توفیق دے گا. جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جبین نیاز اللہ کی سرزمین پر جھکانے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے جھکانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں انقلاب لائے گا، اور آپ کے اندر جو خرابیاں اور برائیاں ہیں وہ ساری خرابیاں اور برائیاں ختم ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو سننے سے زیادہ سمجھنے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کی زندگی میں بار بار ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے. کون جانتا ہے آج اتنے ہم لوگ ہیں، اگلے رمضان میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا کوئی نہیں جانتا. ابھی آپ کے سامنے ایک موت کی خبر آئی. انور درزی کا بیٹا جو بیمار تھا، معذور تھا، بالکل کئی سالوں سے علاج ہو رہا تھا. قسمت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آج ان کو اٹھا لیا. ان کے جنازے کی نماز عصر کے بعد ہوگی. عصر پڑھ کے ان کی میت کو قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا اور جنازے کی نماز ہوگی. اس جنازے میں ہم لوگوں کو شرکت کی اپیل ہے. بہرحال کوئی نہیں جانتا کون رہے گا کون جائے گا. اللہ ہم سارے لوگوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے. اور جتنی بھی غلطیاں اللہ ہم لوگوں سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. اللہ ہم سارے لوگوں کی غلطیوں کو اللہ تو معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوگا تو اللہ اس کو تو معاف کرے گا. ہم سارے لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ ہم ساری اپنی امتوں کو معاف فرما، اپنے بندے کو معاف فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.